بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی بڑے پیغمبر تھے۔ آپ تقریباً 4000 سال پہلے کے مقام پر پیدا ہوئے جو اب عراق میں ہے، اور وہاں آپ نے دعوتی کام شروع کیا۔ تو وہاں کے لوگ چونکہ مشرک تھے، چیزوں کی پرستش کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ توحید کا تھا، ایک خدا کی ورشپ کا تھا۔ تو وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم سے ناراض ہو گئے، اور جو بادشاہ تھا نمرود وہ بھی سخت ناراض ہو گیا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا پائل تیار کیا گیا، آگ جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اس دنیا میں میں ایک اکیلا شخص ہوں جو تیری عبادت کرتا ہے، تو تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے کسی بھی فرشتے کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے فوراً آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا کہ اے اللہ، میں اس زمین میں اکیلا ہوں اور تو آسمان میں اکیلا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا، اور تو بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو اوپر سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو دہک رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو منجنیق کہتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، ان کی آرمی میں یہ ہوتی تھی، یہ مشین کے طور پہ ایک لکڑی کی مشین ہوتی تھی، اس سے ایرو یا پتھر یا بارود وغیرہ پھینکا جاتا تھا دشمن کی طرف۔ تو اس مشین پہ رکھ کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ آگ جو دہک رہی تھی وہ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور آج بھی جو شخص خدا کے مشن کو اپنا مشن بنائے گا، خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، قرآن کے میسج کو لوگوں تک عام کرے گا، اس کی بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ دراصل اسلام کا یہ تصور ہے، قرآن سے ہمیں یہ کانسیپٹ، یہ تصور ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے آیا ہے، ایک مختصر پیریڈ ہے، 100 سال یا 50 سال جو بھی انسان کی زندگی ہے وہ ایک ٹیمپریری لائف ہے، اور جو اس کی بڑی زندگی ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، جس کو ہیر آفٹر کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان ٹیسٹ پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ ہر آن انسان کو واچ کر رہے ہیں، اس کا ایکشن، اس کی انٹینشن، اس کی ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا بول، ساری چیزیں جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری انٹینشن ہے، وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ بنا رہا ہے، اور موت کے بعد اسی ریکارڈ کے مطابق ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے یا پنشمنٹ دیا جائے۔ تو یہ تصور آخرت کا اسلام سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے مطابق انسان جب اس کی موت ہوگی تو پھر
ڈے آف ججمنٹ واقع ہوگا، قیامت آئے گی، پھر میدان حشر ہوگا، تو اس دن دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا۔ تو اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہا کہ اے اللہ تو مجھے بتا دے، مجھے دکھا دے کہ انسان دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن بس میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بات دکھا دے کہ کیسے تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو، یعنی ٹیم کر لو۔ جیسے پرندے ہوتے ہیں، یہ جانور ہوتے ہیں، ان کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کے کہنے پر وہ کچھ کریں یا آپ بلائیں تو وہ آ جائیں، جیسے ڈاگز ہیں یا کیٹ ہے، یا سرکس میں آپ دیکھتے ہوں گے جانور ہوتے ہیں، شیر تک، شیر، بھالو، ہاتھی، جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کے اشارے پر کام کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو ٹیم کر لو، یعنی ہلا لو۔ تو اور پھر ان 4 پرندوں کو، 4 برڈز کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، الگ الگ پہاڑیوں پہ بیٹھا دو، اور پھر ان کو تم بلاؤ، تو وہ 4 تمہارے پاس بیک وقت آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو ٹیم کیا اور الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھا، بیٹھا دیا، اور پھر ان کو بلایا تو وہ سارے آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج بھی، جو لوگ ڈاگ یا اور اینیملز وغیرہ یا برڈز وغیرہ پالتے ہیں، تو ان کے اشارے پہ وہ جانور یا پرندے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولیکلی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی کہ دیکھو جس طریقے سے پرندے تمہارے پاس آ گئے جب تم نے ان کو بلایا، اسی طریقے سے جب میں انسانوں کو بلاؤں گا، ان کی روحوں کو بلاؤں گا، ان کی سول کو بلاؤں گا، چونکہ وہ انسان کی جو روح ہے، انسان کا جو وجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ دوبارہ بلائے گا تو وہ سب اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے۔ یعنی جو یہ ہیر آفٹر کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا بالکل اس طریقے سے 2 اور 2 4 کی طرح سے ممکن نہیں ہے، لیکن اس طرح کے کچھ اشارات قرآن میں ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے موت کے بعد کی زندگی ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے، ہیر آفٹر ہے، اور کیسے آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کا حساب و کتاب کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام الیپو میں کچھ عرصے رہے، اس کے بعد آپ نے فلسطین کا سفر کیا، یعنی پیلسٹائن۔ تو آپ الیپو سے نکلے اور پیلسٹائن کی طرف آپ نے سفر کیا اور آپ جیروسلم پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الیپو سے جیروسلم پہنچے اور وہاں کچھ عرصے انہوں نے قیام کیا۔ جیروسلم ایک بہت ہی قدیم شہر ہے۔ 11th سینچری BC میں حضرت داؤد علیہ السلام یعنی ڈیوڈ نے جیروسلم میں حکومت کی تھی اور وہاں دیوار بنوائی تھی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی سولومن نے وہاں حکومت کی اور وہ شہر کے چاروں طرف دیوار بنوائی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب عمارتیں بنوائی تھیں تو ان کی ہیلپ جن نے بھی کی تھی، یعنی جن ہوتے تھے ان کے پاس جو کنسٹرکشن وغیرہ میں ہیلپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت میں جیروسلم فتح ہوا اور اسلامی خلافت کا حصہ بنا۔ اس زمانے میں حضرت عمر نے مدینہ سے جیروسلم کا سفر کیا تاکہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے نیگوسیشنز کریں۔ تو حضرت عمر جیروسلم پہنچے اور وہاں پہنچ کر ایک چرچ میں آپ نے بات چیت کی ایک پادری سے۔ تو اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پادری نے کہا کہ آپ یہیں چرچ میں نماز پڑھ لیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا، تھوڑے فاصلے پہ، چونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد کے لوگ آئیں گے، بعد میں جب مسلمان آئیں گے یہاں تو کہیں گے یہاں عمر نے نماز پڑھی ہے اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، بعد میں جب مسلمان آئے
تو انہوں نے ٹھیک اس جگہ مسجد بنائی جہاں حضرت عمر نے چرچ کے باہر نماز پڑھی تھی. وہ مسجد آج بھی ہے واقع اور اس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے. تو جیروسلم کا یہ حصہ جسے اولڈ سٹی کہا جاتا ہے، اولڈ جیروسلم کہا جاتا ہے یا ایسٹ جیروسلم کہا جاتا ہے، وہ آج بھی تقریباً اپنے اوریجنل فارم پر محفوظ ہے. یعنی 3000 سال سے اس حصے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. اور جب ایک شخص وہاں جاتا ہے تو اس کو پیغمبروں کی تاریخ یاد آتی ہے. یعنی یہ وہ حصہ ہے جہاں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس. تو یہ سارے بڑے پیغمبر اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور اسی علاقے میں انہوں نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے کیسے اس زمانے میں مکے کے لیے سفر کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.